بہت خوبصورت شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو یہ چوائس تو کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ تذبذب میں بھی نہیں رہنا ہوتا۔ حضور، فسق اور فاسق کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور تحقیق اور تصدیق کی ان تمام امور میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ فگن ہوئے تو آپ نے انسان دوست ریاست کی تشکیل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے معاشرے، مدینہ طیبہ کی سیاست، معیشت اور سوسائٹی کے جو اجتماعی معاملات تھے ان کو حضور فخر عالم علیہ السلام نے منظم فرمایا، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام اخلاقی عادات، اطوار اور اخلاقیات جتنے تھے جن کی وجہ سے انسان معاشرے میں ترقی کرتا ہے ان کو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو باغور اسٹڈی کیا، دیکھا کہ یہ قبائل کیوں پھوٹ پڑی ہے ان میں اور یہ بکھرے ہوئے کیوں ہیں۔ تو اس کا ایک جو مرکزی نقطہ نگاہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ بدگمانی میں بہت زیادہ اپنے درمیان بدگمانی کو زیادہ پھیلا دیتے ہیں اور غلط فہمیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان منافرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ اصولی موقف دیا اور ایک اصول اپنی امت کو دے دیا کہ تم نے کوئی بھی ایسی بات زمانے کے اندر پھیلانی نہیں ہے جس کی تمہیں تحقیق نہ ہو، جس کی تم تصدیق نہ کر چکو، اور بالخصوص وہ بات جو معاشرتی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہو۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے سوال کیا کہ جیسے بات یہ چل رہی کہ ایک فاسق شخص جو ہے وہ جب گفتگو کرے تمہارے سامنے، کوئی خبر لے کر آئے تو تم نے تحقیق کرنی ہے۔ تو اب فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نظریات میں فسق اور ایک ہوتا ہے تو بندے کے اعمال کے اندر فسق۔ اور خبر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ جو معاشرتی طور پر اہمیت رکھتی ہے، اور ایک خبر نارمل ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بات کسی سے آپ نے پوچھی کہ تمہارے گھر کے اندر بھائی بیٹھا ہے اور اس نے کہہ دیا جی بیٹھا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اور ایک وہ خبر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یا تو حق نافذ ہو رہا ہوتا ہے یا ان کا حق اس خبر کی وجہ سے ساکت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ضروری ہے، جب ہم کوئی نارمل خبر، اس پہ آپ کو کوئی فاسق بھی، فاسق مطلب یہ کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کا زمانے کو بھی پتہ ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ فسق و فجور اس کو کہتے ہیں۔ تو اب ایسی خبر کہ جس کے اندر کسی کا نہ نقصان ہو رہا ہے نہ حق ضائع ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کسی کے دروازے پر دستک دی اور ملازم نے آ کر کہا کہ بھائی مالک نے کہا آپ اندر آ جائیں، یہ بھی ایک خبر ہے۔ تو اب آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فاسق ہے، نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، متقی ہے، آپ اس کی خبر کے اوپر آپ جو ہے اعتماد کر سکتے ہیں، آپ ان کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے مکمل تحقیق کرنی ہے، وہ اہمیت کی حامل خبر ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے اگر آپ اس کو قبول کر لیں، اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج بھی آپ عالمی دنیا کو دیکھیں، ممالک کو دیکھیں، تو کئی جنگیں ہیں جو اس غلط فہمیوں کی وجہ سے اور بددیانتی کی وجہ سے، خبروں کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ جنگیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ تحقیق نہیں ہے، انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی اور وہ سارا ملبہ ہمارے جو ہے نا وہ ملک کے اوپر وہ داغ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ آپ کا مخالف ہو، وہ آپ کا اپنا ہو۔ دیکھیں اسلام نے یہاں پر کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ چاہے آپ کے دشمن کی جانب سے پہنچی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ اگر وہ خبر دینے والا وہ گناہگار ہے، فاسق ہے اور وہ اعلانیہ غلطیاں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس خبر دینے میں بھی وہ غلطی کر رہا ہو۔ چونکہ بالعموم جو فاسق ہوتا ہے وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہوتا، قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس کی بات پر آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ قبلہ معاملہ پتہ ہے کیا؟ کیونکہ وہ بندہ اللہ کے معاملے میں خیانت کر رہا ہے۔
اللہ کے معاملے میں وہ بددیانت ہے اور اللہ کے حکم کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ تمہارے معاملے میں کیسے امانت دار ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور فخر عالم جانے کائنات نے کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حضور ہمارا تو 90% مشغلہ یہ ہے. اب معاملہ پتہ ہے کیا، ہم ایک تو خبر کو پھیلا دیتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے تو ہم 2 جملے بولتے ہیں جی معذرت مجھ سے غلطی ہو گئی. اگلے بندے کا مستقبل اجڑ گیا، اس کی عزت داؤ پر لگ گئی، وہ پریشانی کا شکار ہو گیا، اور ایک جملے سے وہ اس کی وہ ساری رسپیکٹ تلافی نہیں ہو سکتی. اور پھر حضور فخر عالم کی اس حدیث پر میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اگلا مسلمان محفوظ ہو. اب تو ہاتھ کا یہ جو لائکس کا چکر ہے اور یہ انگوٹھے کا معاملہ ہے اور جو ٹائپس کرنے کا معاملہ ہے، یہ میرا خیال ہے زبان سے بڑھ چکا ہے. جو سٹیٹس ہم ڈال رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو حضور فخر عالم نے کہا کہ وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں ہے جس کی زبان سے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں اور اس کے ہاتھ سے پریشان ہیں. لہٰذا یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ خبر کی مکمل تحقیق کریں، تصدیق کریں اور مکمل ایمانداری کے ساتھ وہ بات آگے لوگوں تک اس صورت میں پھیلائیں کہ آپ کے پھیلانے سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو، نہ کہ نقصان کرنے کے لیے آپ لوگوں تک باتوں کو پھیلائیں. اگر اپنی آخرت کو بہتر چاہتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ حکم ہی ان کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.